ناظرین خوش آمدید اور صبح خیر۔ جس طرح کہ ہم نے اپنی پہلی ویلاگز میں عرض کیا تھا کہ ہماری یہ چینل جو ہے ضمیر کی آواز، اس کو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو چھپے ہوئے ہنر ہیں اور جن چیزوں کا ہم کو محسوس کرتے ہیں اور ان کا اظہار نہیں کر سکتے، تو اس کو ہم آپ کے اندر سے، ہم اپنے اندر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ اس سے جو بھی کوئی مستفید ہو سکتا ہے تو ہو، اور اس کو اگر اس میں سے کوئی راہ ہدایت ملتی ہے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہر موقع پہ جب ہم ریکارڈنگ کریں گے تو اس میں پہلے جوہر پارے جو ہیں، کچھ جوہر پارے جو ہمارے ماخوذ ہیں مختلف بزرگوں اور دانشوروں اور فلاسفروں کے حوالے سے، ان کا جو ہے کچھ ذکر کریں گے تاکہ ان میں ہمیں کچھ روشنی ملتی ہے تو ہم اس میں سے اسے حاصل کریں۔ آپ نے سنا ہوگا پروفیسر اشفاق جو ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے نیکیاں جو ہیں وہ کریں اور ان کو دریا میں پھینکیں، اور وہ دریا میں پھینکتے جائیں، اور جب دنیا کے آپ کی زندگی کے زندگی میں جب کوئی طوفان آئے گا تو یہی نیکیاں کشتی بن کے آپ کو پار لگائیں گی۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوئی نیک عمل جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے حصے میں آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں بعض دفعہ بہت پیچھے لے جاتی ہیں۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے پہاڑ سے ٹکرانے سے نہیں گرتا، پتھر سے جو ہے وہ ٹھوکر لگنے سے گرتا ہے۔ اس لیے ان چھوٹی سی غلطیاں جو ہیں ان کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بات یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ انسان کی بنیاد ہے، اور جو ہے زبان کی اور نرمی جو ہے وہ آپ کی کنجی ہے اور کامیابی کی کنجی ہے، نرمی جو ہے۔ اور پھر جو ہماری جو ہے اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے ہماری سخاوت جو ہے وہ ہماری زینت ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اچھے اعمال ہیں جن کو ہم اپنے کھاتے میں لیتے ہیں تو کسی نہ کسی رنگ میں وہ ہمارے لیے وہ لوٹ کے ہمارے پاس واپس آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم صبر اور شکر اور خدا کی نعمتیں جو ہے وہ نعمت اللہ کا خزانہ ہے، اور شکر جو ہے یہ ہمیں برداشت کی ہمت دیتا ہے، اور صبر جو ہے ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سوچنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو مشورہ دیا یا ان کو ہدایت کی کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کرتے ہیں تو اپنے دل کو جو ہے اس طرف لگائیں، دل کو اس طرف لگائیں۔ جب آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں۔ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس میں اپنی زبان جو ہے اس کو سنبھال کے رکھیں، اور اسی طرح جو ہے آپ جو کسی اور موقع پہ ایسے پہ بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو اس میں کوئی ایسے جملے آپ کی طرف سے نہیں نکلنے چاہیے جو کسی کے لیے دل آزاری کا باعث ہوں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے موت کو اپنے سامنے رکھیں اور خود یاد رکھیں کہ یہی آخر انجام ہے، اور اس انجام کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی نیک عمل جو ہے اس کو بجا لاتے رہیں اور کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ جو ہے نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ جو ہے یوسفی صاحب نے کہا کہ یہ ایشیائی لوگوں میں یہ ایک خصلت پائی جاتی ہے کہ گدھا جو ہے اس کو ہم اتنا اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں سمجھتے، اس کی بعض ایسی خصوصیات جو ہیں وہ ہم انسان کے ساتھ ملتی ہیں، جیسے یہ ہے کہ وہ بے سہارا بے بساط سے بڑھ کے جو ہے وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، اور وہ اپنی بھوک میں پٹتا بھی ہے، اور جو ہے وہ کام سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنے آقا کی ایک مطیع اور فرما بردار جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک مثال دی ہے
تو یہی کچھ ہمارے جو حساب ہے زندگی، اس میں اسی طرح کا ہی سلسلہ کچھ نظر آتا ہے۔ اس سے آگے ہم چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے ماحول بن رہا ہے، یا جس طرح کے حالات ہمارے ارد و گرد پیش میں آ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اپنے اندر سے نفرتیں جو ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اپنے اندر جو ہے ایک ایسی جگہ پیدا کریں جو جس کے جواب میں ان کے اندر بھی ایک ایسی جو ہے لگن پیدا ہو، اور کچھ جو ہے ایک دوسرا کا ماحول ایک اپنے حلقے میں جو ہے ایسا بنے کہ جس سے کوئی انسانیت کا اچھا روپ جو ہے وہ نظر آئے۔ یہ آج کے چند جوہر پارے تھے جو آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان پر غور کرنے کے لیے، اور میں یہ آخر میں یہ صدا کروں گا کہ میری چینل ضمیر کی آواز کے جو آپ ویلاگ شیئر کرتے ہیں ان کو دیکھیے اور ان کو سبسکرائب کریں اور ان سے مستفید ہوں، اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی دیں، کیونکہ یہ جو باتیں ہمارے اندر ہیں اور جن کا ہم اظہار نہیں کرتے اور ان کو دبائے پھرتے ہیں، تو اس کو اس طرح ہمیں شیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک دوسرے کے اندر پھیلے اور ایک احساس ابھرے کہ ہم نے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں اور اپنے ساتھیوں کی بھی مدد کرنی ہے۔ ان سارے اچھے اخلاق اور اچھی باتوں کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔